ہاں، اردو ادب میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو اگر ہم انہیں آج کے اس جدید اور تیز رفتار دور میں پڑھیں تو سچ مچ ڈر لگتا ہے۔ ہاں بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں ہی لکھی گئی ہیں، جیسے کسی نے ہمارے چہروں سے نقاب نوچ لیا ہو۔ صحیح بات ہے۔ اور یہی ان کہانیوں کی طاقت ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہمارا ماخذ ایک انتہائی شاندار کتاب ہے، اردو ادب کے مشہور افسانے، اور ہمارا مقصد آج محض کوئی پرانی کہانیاں دہرانا نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ کہانیاں تو سب نے پڑھی ہوتی ہیں۔ جی، بلکہ آج ہم ممتاز مفتی کے لکھے گئے افسانے آپا اور انتظار حسین کے شہرا آفاق افسانے آخری آدمی پر بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان اپنے اندر کتنی گہری نفسیاتی الجھنیں چھپائے رکھتا ہے، اور جب ایک پورا معاشرہ اخلاقی طور پر گرنے لگتا ہے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ ہاں، انتہائی بھیانک۔ ان دونوں کہانیوں میں ایک طرف گھریلو دباؤ کی خاموش تباہی ہے تو دوسری طرف انسانوں کے رفتہ رفتہ جانوروں میں تبدیل ہو جانے کا ایک انتہائی پر اسرار اور خوفناک استارہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز سفر ہونے والا ہے، کیونکہ جب ہم ان کلاسک افسانوں کی تہہ میں اترتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ محض کاغذ پر چھپے حروف نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ انسانی رویوں، ہماری اندرونی کشمکش اور معاشرتی منافقت کا ایک ایسا بے لاگ تجزیہ ہے جو وقت گزارنے کے ساتھ پرانا ہونے کے بجائے مزید تازہ اور متعلقہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں۔ یعنی ممتاز مفتی ہوں یا انتظار حسین، ان مصنفین نے کہانی کے پردے میں دراصل انسانی روح کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم، بالکل صحیح لفظ استعمال کیا۔ تو چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں، اور اس پوسٹ مارٹم کا آغاز ممتاز مفتی کے افسانے آپا سے کرتے ہیں۔ ضرور۔ کہانی کی مرکزی کردار یعنی آپا، ان کا تعارف ہی کچھ ایسا ہے کہ ذہن میں ایک انتہائی رعبدار اور اصولوں کے پابند شخصیت کا خاکہ ابھرتا ہے۔ ہاں، ایک دبدبا ہے ان کا۔ دبدبا ہے، مطلب جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو پورے گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ ان کا دوپٹہ ہمیشہ انتہائی سلیقے سے سر پر ٹکا ہوتا ہے، ان کے چہرے پر ایک جلال ہے، اور کوئی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالکل، وہ ایک چٹان کی طرح مضبوط نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہمارے کلچر میں بڑی بہنوں کا سختی کرنا یا گھر کا نظم و ضبط سنبھالنا یہ ایک عام سی بات نہیں ہے؟ اس میں اتنی گہری نفسیاتی الجھن یا المیہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے، اور بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک روایتی بڑی بہن کی کہانی ہے جو بس گھر کو سنبھال رہی ہے۔ ہاں، یعنی تھوڑی اسٹرکٹ۔ جی، اسٹرکٹ۔ لیکن ممتاز مفتی انسانی نفسیات کے ماہر مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس کہانی میں دبی ہوئی خواہشات، یا جسے نفسیات میں ہم آرزوؤں کا کچل دیا جانا کہتے ہیں، اس کا پردہ چاک کیا ہے۔ اچھا۔ کہانی میں آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپا کے اندر بھی ایک عام سی محبت کرنے والی عورت موجود ہے جو اپنے کزن سجاد کو چاہتی ہے۔ ہاں، سجاد کا کردار۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپا نے اپنے ارد گرد وقار، روب اور بزرگی کا ایک ایسا اونچا محل تعمیر کر لیا ہے کہ وہ خود اس محل کے اندر قید ہو گئی ہیں۔ وہ اس نام نہاد عزت کے مرتبے سے نیچے اتر کر اپنی محبت کا اقرار نہیں کر سکتی۔ ان کی وہ ظاہری سختی دراصل نظم و ضبط نہیں، وہ ایک نقاب ہے۔ بالکل، وہ ایک نقاب ہے جو انہوں نے اپنی اندرونی کمزوریوں اور جذباتی محرومیوں پر ڈال رکھا ہے۔ اوف، یہ تو ایک طرح سے اپنے ہی ہاتھوں اپنا گلا گھونٹنے والی بات ہو گئی۔ یعنی اگر اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھایا جائے تو یہ بالکل ایک پریشر کوکر کی طرح ہے۔ ہاں، عمدہ مثال ہے نا؟ اگر پریشر کوکر کے اندر بھاپ اور دباؤ مسلسل جمع ہوتا رہے اور اسے نکالنے کے لیے کوئی والو، کوئی راستہ نہ ملے تو وہ اندر ہی اندر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ آپا کا ذہن اور ان کے جذبات بھی اسی پریشر کوکر کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح۔ انہوں نے اپنی فطری خواہشات کو اس قدر سختی سے دبا دیا ہے کہ وہ خود اپنے اندر گھٹ رہی ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جمع ہونے والی بھانپ آخر کہیں تو نکلے گی نا۔ انسانی ذہن اس طرح کب تک چیزوں کو دبا سکتا ہے؟ ہاں، کہیں نہ کہیں سے تو پریشر ریلیز ہوگا، اور وہ نکلتا ہے چھوٹی بہن پر بلا جواز کی سختی کی صورت میں، چڑچڑے پن کی صورت میں،
اور دوسروں کی خوشیوں پر تنقید کی صورت میں۔ صحیح۔ جب سجاد کی شادی کسی اور سے طے ہو جاتی ہے تو آپا ظاہر انتہائی پرسکون نظر آتی ہیں، یعنی جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ہاں، وہ مبارکبادیں بھی دیتی ہیں۔ جی، مبارکبادیں دیتی ہیں، گھر کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ کر بکھر چکی ہوتی ہیں۔ یہ کہانی ایک فرد کی نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ اس خاموش معاشرتی دباؤ کی کہانی ہے جہاں اکثر خواتین سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مثالی بننے کے چکر میں اپنے جذبات کو مار دیں، اور جب انسان اپنی ہی ذات کے ساتھ یہ جنگ لڑتا ہے تو وہ پیار کے فطری جذبے کو بھی ایک گناہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ کیسے ہم خود ساختہ وقار کی خاطر اپنے اندر کے انسان کو مار دیتے ہیں۔ لیکن اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، اگر آپ کی کہانی ایک فرد کے اندر کی گھٹن اور ایک شخص کی ذات میں ہونے والی تباہی کی تصویر ہے، تو ہمارا دوسرا افسانہ یعنی انتظار حسین کا آخری آدمی، یہ ہمیں ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ ہاں، بالکل آگے لے جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ گھٹن، یہ منافقت اور یہ زوال ایک فرد سے نکل کر پورے معاشرے میں پھیل جائے تو کیا ہوتا ہے، اور یہاں انتظار حسین نے جو منظر کشی کی ہے، وہ انتہائی عجیب اور دل دہلا دینے والی ہے۔ آخری آدمی کا کینوس دراصل بہت وسیع ہے۔ اگر ممتاز مفتی مائکرو لیول پر نفسیات دکھاتے ہیں تو انتظار حسین میکرو لیول پر معاشرے کی روح کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، کہانی کا خاکہ کچھ یوں ہے کہ الیاس نام کا ایک کردار ہے، اور وہ ایک ایسی بستی کا رہائشی ہے جہاں کے لوگ آہستہ آہستہ جسمانی اور روحانی طور پر بندروں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہاں، بندروں میں۔ اور دیکھیں، یہ کوئی جادوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ لوگ لالچ اور اندھی ہوس میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ اپنی انسانی شکل ہی کھوتے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ کہانی میں منظر اتنے خوفناک ہیں کہ الیاس دیکھتا ہے کہ کیسے اس کے جاننے والوں آہو اس کے پڑوسیوں کے کپڑوں کے پیچھے سے دمیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ دمیں نکل آئی ہیں، ہاں۔ ان کی آوازیں جانوروں کی گھراہٹ میں بدل رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات، کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا۔ سب نے اس تبدیلی کو قبول کر لیا ہے کیونکہ اس سے ان کا مادی فائدہ جڑا ہوا ہے۔ یہاں ہمیں انتظار حسین کے اس کہانی کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دراصل مذہبی اور تاریخی حوالوں سے استفادہ کیا ہے۔ اچھا، مذہبی حوالے؟ جی، یہ کہانی بالواسطہ طور پر بنی اسرائیل کے اس واقعے یا اصحاب سبت کی طرف اشارہ کرتی ہے جنہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے لالچ میں آ کر ہیلے بہانے تراشے اور قانون توڑا۔ ہاں، اور جس کے نتیجے میں ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں۔ بالکل۔ تو انتظار حسین نے اس قدیم واقعے کو ایک آفاقی استعارے یعنی ایک یونیورسل میٹافر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ بندروں میں تبدیل ہونا محض کوئی جسمانی سزا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل اندرونی اخلاقی زوال کا ظاہری عکس ہے۔ یعنی جب انسان اپنے اندر کی ہمدردی، اخلاقی تمیز اور ضمیر کو مار دیتا ہے تو وہ ویسے بھی انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں نا کہ جانور بن گیا۔ بالکل وہی بات ہے۔ مصنف نے اسی اندرونی گراوٹ کو ایک جسمانی شکل دے کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ ہم اس کی وحشت کو محسوس کر سکیں۔ لیکن یہاں الیاس کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ الیاس، جو کہ کہانی کا مرکزی کردار ہے، جی، وہ اس بستی کا واحد آخری آدمی ہے جس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا، جو ابھی تک انسان ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہ ایک بہت بڑی خوبی معلوم ہوتی ہے نا کہ اس نے ضمیر نہیں بیچا، لیکن کہانی پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ الیاس کے لیے یہ زندہ ضمیر ایک نعمت کے بجائے ایک شدید اذیت بن چکا ہے۔ یہ کہانی کا سب سے دردناک پہلو ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ سچائی کے راستے پر چلنا چاہیے، اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، اور یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن انتظار حسین ہمیں دکھاتے ہیں کہ جب ایک پورا معاشرہ اجتماعی طور پر حرص، لالچ اور مادیات پرستی میں غرق ہو جائے اور تمام اخلاقی اقدار کو طاق پر رکھ دے تو وہاں باضمیر ہونا کوئی تمغہ نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک سزا بن جاتا ہے۔ سزا بن جاتا ہے۔ الیاس کی اذیت یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے یا کسی عام پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کی اذیت یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے پیاروں کو انسانیت سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے
اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بے بسی کا عالم ہے۔ جی، وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اب انسانوں کی زبان ہی نہیں سمجھتے۔ اف، یہ تو ایک طرح کی انتہائی درجے کی تنہائی ہوئی، ایک ایسی تنہائی جہاں آپ جسمانی طور پر اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ارد گرد پورا ہجوم موجود ہے، لوگ ہیں آپ کے آس پاس، بھرا ہوا شہر ہے۔ بھرا ہوا شہر، لیکن اس ہجوم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو آپ کے احساسات کو سمجھ سکے، آپ کی زبان سمجھ سکے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کہانی ہمیں یہ کروا سبق دیتی ہے کہ دنیا کی بدترین تنہائی وہ نہیں جب آپ اکیلے ہوں، صحیح۔ بلکہ بدترین تنہائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے نظریات اور آپ کی اختیار ایک پورے معاشرے میں اجنبی ہو جائیں۔ کیا بات ہے۔ جب آپ کے ارد گرد موجود لوگ صرف منافع اور نقصان کی زبان سمجھنے لگیں اور ہمدردی ان کے لیے ایک بے معنی لفظ بن جائے، ایسے میں وہ آخری آدمی اپنی بیداری اور شعور کے بوجھ تلے خود ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ان دونوں کہانیوں کے اس قدر تفصیلی تجزیے کے بعد ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ اگر ہم ممتاز مفتی کے حقیقت پسندانہ اور نفسیاتی افسانہ آپا اور انتظار حسین کی اس انتہائی علامتی اور ڈیو ملائی کہانی آخری آدمی کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ان دونوں میں وہ کون سا مشترکہ دھاگا ہے جو انہیں آپس میں جوڑتا ہے؟ دونوں بالکل مختلف سطحوں پر بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر غور کیا جائے تو ان دونوں کہانیوں کو جوڑنے والا سب سے مضبوط دھاگا تبدیلی ہے۔ تبدیلی؟ جی، تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن اور نقاب پوشی کا عمل۔ دونوں افسانے ہمیں دکھاتے ہیں کہ انسان اپنی اصل فطرت سے کیسے دور ہوتا ہے۔ اچھا۔ آپا میں یہ تبدیلی اندرونی ہے، وہ معاشرے کے خوف اور اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک مضبوطی کا جھوٹا نقاب اوڑھ لیتی ہیں جس نے ان کی حقیقی شخصیت کو اندر سے مسخ کر دیا ہے۔ ہاں، ان کا وجود اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف آخری آدمی میں یہ تبدیلی اخلاقی اور روحانی ہے جو ایک پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جہاں لوگ انسانیت کا نقاب ہی اتار پھینکتے ہیں۔ ہاں، وہاں لوگ نقاب اتار پھینکتے ہیں اور ان کے اندر کا چھپا ہوا جانور باہر آ جاتا ہے۔ ایک طرف ایک فرد کے اندرونی گھٹن ہے جو باہر نہیں آ پاتی، اور دوسری طرف پورے معاشرے کا لالچ ہے جس نے سب کو ظاہر میں درندے یا جانور بنا دیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں انسان اپنی اصل اور فطری حالت سے بہت دور چلا جاتا ہے، چاہے وہ آپا کی طرح جذبات کو دبا کر غیر فطری رویہ اپنانا ہو یا آخری آدمی کی بستی والوں کی طرح ہوس میں آ کر اپنی انسانیت کھو دینا ہو۔ نتیجہ دونوں صورتوں میں اپنی ذات کی تباہی ہی نکلتا ہے۔ ذات کی تباہی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان پرانی کتابوں میں لکھی کہانیاں آج کے اس ڈیجیٹل تیز رفتار دور میں ہماری اپنی زندگیوں کا آئینہ بن جاتی ہیں۔ بالکل، آئینہ بن جاتی ہیں۔ کیونکہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو کلاسک ادب ہے، اس کا ہمارے آج کے مسائل سے کیا تعلق؟ لیکن اگر ہم ایمانداری سے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم معلومات کے اس طوفان، سوشل میڈیا کی چکا چون اور مادی دور میں روزانہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب نے کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں آپا جیسا ایک نقاب پہن رکھا ہے۔ بلا شبہ آج کل سوشل میڈیا نے ہر انسان کو ایک آپا بنا دیا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح کہا۔ ہم سب ایک ایسی مکمل اور بے عیب زندگی کا نقاب اوڑھے ہوئے ہیں جہاں ہم صرف اپنی کامیابیوں، اپنی خوشیوں اور اپنی طاقت کی نمائش کرتے ہیں۔ ہاں، فلٹرز لگا کر۔ جی، فلٹرز کے ساتھ۔ ہم اندر سے کتنے ہی ٹوٹے ہوئے، پریشان یا جذباتی محرومی کا شکار کیوں نہ ہو، دنیا کے سامنے ہمیں ایک مضبوط اور پرفیکٹ تصویر ہی پیش کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ جھوٹا وقار برقرار رکھنے کی کوشش یہ ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے۔ ہم اپنی اصل خوشیوں کو اس مصنوعی تصویر پر قربان کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم آخری آدمی کا موازنہ آج کی دنیا سے کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ کلچر، ہاں، کارپوریٹ کلچر کی دوڑ، کریئر میں اندھا دھند آگے نکلنے کی دوڑ، یا پھر سوشل میڈیا پر چلنے والا موب مینٹالٹی یعنی ہجوم کی اندھی تقلید کا رجحان، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی بندروں والی بستی تو بن رہی ہے۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ٹرینڈ چلتا ہے تو لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی اخلاقی جواز کے اس رواج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ٹرول کرنا ہے تو پوری بستی مل کر ٹرول کرنے لگتی ہے۔ کسی کا خیال نہیں آتا۔ کسی کا خیال نہیں آتا۔ اگر کہیں سے مادی فائدہ مل رہا ہے
تو ہم اپنے اصولوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ ہم بھی تو لاشعوری طور پر روزانہ کوئی نہ کوئی اخلاقی سمجھوتا کر کے اپنی دمیں نکال رہے ہیں۔ بس ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ اف، کتنی گہری بات ہے یہ۔ اور یہی بات ادب کو اتنا طاقتور بناتی ہے۔ یہ کہانیاں تفریح کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، تاکہ ہم جاگ جائیں۔ ہاں، علم کی اصل افادیت تبھی ہے جب وہ ہمیں خود پر تنقید کرنے، اپنے گریبان میں جھانکنے کا حوصلہ دے۔ یہ افسانے ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ ہجوم کے پیچھے چلنا ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جب پوری بستی غلط راستے پر چل پڑے تو اس کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا کھڑا رہے۔ اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بعض اوقات وہ اذیتناک تنہائی برداشت کرنی پڑتی ہے جو الیاس نے برداشت کی۔ یہ بات واقعی دل میں اتر جانے والی ہے۔ یعنی ہم روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے سے دنیاوی فائدے، جھوٹی انا یا محض دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ان بنیادی اخلاقی اقدار کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہمیں انسان بناتی ہیں۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ آپا کی طرح خود کو اندر سے مارنا ہو یا آخری آدمی کے کرداروں کی طرح لالچ میں اخلاقیات سے گرنا ہو، دونوں کا انجام ایک گہرا وجودی بحران ہے۔ وجودی بحران، جی۔ ہمیں تنقیدی سوچ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر روز خود کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ واقعی ہماری مرضی ہے یا معاشرے کا دباؤ۔ تو آج کی اس فکر انگیز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممتاز مفتی اور انتظار حسین کے یہ عظیم شاہکار محض پرانے زمانوں کے بوسیدہ صفات میں قید کہانیاں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، یہ آج بھی زندہ ہیں۔ یہ ہمارے موجودہ معاشرتی حالات، ہماری پوشیدہ نفسیاتی الجھنوں اور ہماری روزمرہ کی منافقت کی سب سے سچی اور شفاف عکاسی کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے دہائیوں پہلے وہ کچھ لکھ دیا جس کا سامنا ہم آج کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم نے آج کے اس گہرے مطالعے میں دیکھا کہ کیسے اپنے سچے جذبوں کو دبا کر ایک مصنوعی رعب قائم کرنا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور کیسے ایک پورے معاشرے کا اخلاقی زوال اس معاشرے کے ہر فرد سے اس کی انسانیت چھین لیتا ہے۔ یہی ان افسانوں کا اصل سبق ہے۔ بالکل۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک نئی اور کچھ حد تک پریشان کن سوچ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ہم نے بات کی کہ ضمیر کا زندہ ہونا الیاس یعنی اس آخری آدمی کے لیے کتنا بڑا عذاب تھا، کیونکہ وہ پوری بستی میں اکیلا رہ گیا تھا۔ جی، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے موجودہ دور کی طرف غور کیا جائے، آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں الگوریدمز ہماری سوچ کو کنٹرول کر رہے ہیں، جہاں ہر شخص اسکرین کے پیچھے چھپ کے ایک ورچوئل ہجوم کا حصہ بن چکا ہے، تو کیا واقعی اصل آخری آدمی وہ تو نہیں جس نے آج اپنا فون بند کر کے اس ورچوئل ہجوم اور اس جھوٹی دنیا سے خود کو مکمل طور پر کاٹ لیا ہے؟ ہم شاید ایسے شخص کو اس دور میں پاگل، پسماندہ یا عجیب سمجھتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس ڈیجیٹل رواج کا حصہ نہیں بن رہا، کیا وہی آج کے دور کا وہ واحد انسان تو نہیں بچا جس کی انسانیت اب بھی سلامت ہے؟ یہ سچ میں بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، اس سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ ذرا وقت نکال کر اس بارے میں ضرور سوچیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔